الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا تقلا فی الارض ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جیسا کہ بہرحال یہ آپ کا درس جو ہے وہ میرے خیال میں ویکلی درس ہوتا ہے اور یقیناً سب جو ہے وہ عضوی درس کے طالب علم ہے یہاں پر. بہت زیادہ وقت نہیں کیونکہ آلریڈی وقت تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, یہاں مغرب تھوڑی سی نزدیک آ جاتی ہے. جو بہرحال موضوع ہے وہ اس کا تعلق وقت کے امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ہے. اور پہلی چیز تو ظاہر ہے انسان جو ہے وہ ہر حصے میں زندگی کے رہے, چاہے وہ طالب علم ہو, چاہے وہ عام زندگی گزارتا ہو, چاہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو, کوئی بھی ہو. ایک مسلمان ہوتے ہوئے, ایک شیعان علی ابن ابی طالب ہوتے ہوئے, پہلی چیز جو ہے وہ معرفت امام ہے. انسان کو جو ہے وہ اپنے امام کی معرفت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے انسان کو اپنے عقائد کو محکم کرنا اور اپنے عقائد کے بارے میں جاننا ہے, جو کہ یقیناً آپ لوگ ساری چیزیں پڑھتے بھی ہوں گے اور اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچاتے ہوں گے. امام کی معرفت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کیا ہمیں اس کے دور میں امام ہوت ہے یا نہیں ہے. اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ دنیا میں جو اس طرح کے حالات ہیں, اور اگر آپ ظاہری دنیا کے حالات کو بھی دیکھیں کہ جہاں ظلم اور ستم ہے اور جہاں عدالت کی ایک شدید کمی نظر آتی ہے, ہر شخص جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے یا قومیں اپنے مفاد کے لیے یا کوئی گروہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, تو وہاں پر بہت زیادہ ضروری کہ کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جو صرف اور صرف الہی اور خداوند متعال کی خاطر ہو. اور وہ تب تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک شخص جو ہے وہ خدا کی اپوائنٹڈ نہ ہو, خدا کی طرف سے نمائندہ نہ ہو. کیونکہ جو بھی دنیا میں ہم ڈیزگنیشن یا پوسٹ لیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہماری اپنی ذاتی مفاد اور فائدے کی طرف ڈریگ کر دیتے ہیں اور انسان اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے. انسان اپنے باطن کو جب تک صاف نہیں کرے گا جب تک اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ نہیں کر لے. ہم لوگ, میں اپنے آپ کو خدا نخواستہ کہوں گا کہ ہم ظاہر دنیا میں رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دنیا کی محبتیں جو ہے وہ ہمیں اپنے کسی نہ کسی کو اپنے منصب رشتوں کو اپنے فائدوں کے لیے اور خواہشات فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے کرتا ہے. مثال ہمیں معاملہ میں نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ متعال کی خاطر, دین کی خاطر قربان کر دیا. وہاں پر کیونکہ رشتے بھی تھے, محبتیں بھی تھیں, سب کچھ تھا, لیکن ان سب کو خدا کی خاطر, خدا کی رضا کی خاطر. تو وہیں پر ظاہر ہے پھر دین بھی بچتا ہے, پھر انسانیت بھی اپنی بقا کی طرف بڑھتی ہے. تو یہاں امام بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے دور کے اندر کے جو بہت ماڈرنائزیشن ہے, دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھتی جا رہی ہے, دنیا ظاہری بہت ترقی کر رہی ہے, وہیں پر بھی آپ دیکھیں تو سب سے بڑا فقدان اور کمی نظر آتی ہے وہاں پر اسی مدیریت کی ہے. کیونکہ ہمارے پاس علماء کرام مجتہد اور ہمارے لیڈر, ہمارے رہنما موجود ہیں کہ جو ہمیں بہرحال اس راستے کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے پوری دنیا پہ حکومت کے لیے ایک ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے کہ جو صرف اور صرف خالص اللہ کی طرف سے ہو. اور خدا نے اس کا وعدہ بھی کیا ہے, خدا قرآن میں بھی کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنی اس وراثت کو, اپنی زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے. تو وہ تو خیر یہ, اور اس طرح بہت ساری حدیث اور روایات بھی ہمارے پاس ہمارے امام کے لیے ہیں جو موجود ہیں.
اب یہ کہ بہرحال ہمیں اس کو عمل کرنا اور ہماری زندگی میں ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے امام کا صحیح منتظر بنائیں، اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی شناخت کی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے وظیفوں کو، اپنی ڈیوٹی کو پہچاننے سے پہلے اسے اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں، اس کے اندر کتنی ایبلٹی ہیں خدا نے دی ہے۔ وہ وہاں پر انسان جو حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ فقط عرف نفس عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ یہاں پر ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی طرف، اپنے آپ کی طرف متوجہ رہے، اپنی خامیوں کی طرف دیکھے، اپنی کوالٹیز کی طرف دیکھے، اور انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بہتر پہچانتا ہے، اور جب انسان اپنی مشکلات کی طرف، اپنی کمزوریوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تب اسے خدا کی بارگاہ میں انسان گڑگڑا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ کی گاڑی کے اندر یہ پرابلم ہے اور آپ اس کو اگنور کرتے رہیں تو یقیناً کسی نہ کسی حادثہ آپ کی زندگی میں ہو جائے گا، یا نہ کہیں آپ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں گے، یا کہیں پھنس جائیں گے راستے کے اندر۔ اور اگر آپ جانتے ہو کہ یہ مشکل ہے اور یقیناً شاید آپ اس کے ایکسپرٹ نہ ہو، تو آپ اس کے لیے کسی نہ کسی مکینک کے پاس جائیں گے، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونا کہ یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو اگنور کرتا رہے، اپنے اندر کی مشکلات سے آگاہ نہ ہو، اسے چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرے کہ پروردگار میری اصلاح کر، میں اپنے گناہوں کی طرف، اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ رہوں، اپنی کوتاہیوں کی طرف متوجہ رہوں، کیونکہ مریض جب تک نہیں گئے کی طرف، ایک انسان اپنی طرف بھی متوجہ ہو، کیسے اس کو ادا کی ہے، یہی چیز بڑا اختیار کرتا علم ضرور، وہاں پہ وہ رکاوٹوں کو بھی کرنا کہ جو علم من کے وجود کو زیادہ وہ کہ جو موانع ہیں، جو رکاوٹ ہے انسان کے علوم کے حاصل کرنے کی، سب سے پہلے انسان اگر گناہ سرزد ہوتا ہے یا کوئی چیز جو ایسی چیز جو کوتاہی کرتی ہے انسان، وہ جب انسان کرتا ہو تو جتنی محنت کرتا ہو ضائع ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری اچھی باتیں سنے دیکھے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک غلط چیز ہو طرف متوجہ ہو جائے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ خود امام زمانہ عزل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے شیعوں کو متوجہ کرواتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حالات کو دیکھتے ہوئے، یا ہم نے تمہارے لیے ہم جو مراد کرتے ہیں، جو رعایت کرتے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے، اور ہم تمہاری یاد سے غافل بھی نہیں ہوتے، یا تمہاری یاد کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیتے ہو۔ اگر یہ نہ ہوتا، اگر ہم تمہاری یاد میں چیزوں میں نہ ہوتے، تو پھر گرفتاریاں یعنی مصیبتیں جو ہیں وہ تمہاری طرف، اور تمہارا دشمن تمہیں جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، تمہیں ختم کر دیتا۔ اس لیے خدا سے ڈرو، اور پشتیبانی یعنی ہماری سپورٹ یا ہمارے تک جو ہے وہ پیچھے چلو، تاکہ ہم تم ان چیزوں سے بچا سکیں۔ اسی طرح امام جو ہے وہ عمل صالح اور تقرب اہل بیت علیہ السلام کے لیے انسان اپنے آپ کو کیسے کرے، تو اس میں بھی امام جو ہے وہ خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے کہ اگر وہ ہماری دوستی یا ہمارے نزدیک آنا چاہتا ہے تو اس چیز پر عمل کرے کہ جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور وہ چیزوں پر عمل نہ کرے کہ جو ہمیں غضبناک کرتے ہیں، ہمیں ہمارے ایسی چیزیں کہ جو ہمیں تم سے دور کر دے، ان چیزوں سے دور رہو، کیونکہ خدا انسان کو نہ تو اچانک سے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اور اس وقت کہ جب
توبہ بھی کوئی فائدے نہیں دے گی، اور پھر انسان پشیمان ہوگا، اور پھر اس کے گناہ جو ہے وہ اسے گھیر لیں گے اور نجات سے محروم رہ جائے گا۔ یہاں بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں پر عمل کرے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو خوشحال کرتی ہیں، اور وہ اور چیزیں نہیں ہیں۔ ایت اللہ عثمان بہجت رضوان اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کوئی دستور العمل دیا جائے یا کوئی ہمیں دیں کہ ہم اس طریقے سے اللہ کر سکیں، خدا کے قریب ہو سکیں، تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں واجب ہیں اس پر عمل کرو، اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرو۔ کیونکہ کہنا کہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، جبکہ یہی کام سب سے زیادہ مشکل ہے۔ انسان آج واجبات پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے، عبادت کی طرف بڑھنا، عبادت کو انجام دینا، اور عبادت کو احسن وجہ یعنی بہترین طریقے سے انجام دینا بہت سخت ہے۔ انسان خدا کا شکر کرے کہ بہرحال اس کو خدا توفیق دیتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں سجدے کرے، عبادت کرے، لیکن کیا وہ عبادت جو ہے وہ احسن عبادت ہے یا عمل صالح ہے کہ نہیں ہے، تمہارا خدا جانتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے، تجربہ کی ضرورت ہے، آداب کی ضرورت ہے، تاکہ اور خاص طور پر اپنے دن کے اعمال کے جو غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں، سننا، بولنا، گفتگو کرنا، ان کی ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پھر آپ عبادت کے اس ثواب کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پہچان بہت ضروری ہے۔ ایک انسان دوڑے جا رہا ہے لیکن غلط سمت دوڑ رہا ہے، وہ اپنی منزل کے قریب نہیں، وہ اپنی منزل سے دور جا رہا ہے۔ تو اگر انسان کو یہی نہیں پتا ہو کہ وہ محنت کر رہا ہے اور محنت اس کی صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ کبھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ پہلی چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ تضرع ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، گریہ کرنا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرے اس کی بارگاہ میں یہی کہے کہ یہ عمل بہت جو ہے وہ کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، اور خدا میں جو ہے وہ حال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ضعیف سجادیہ امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں تضرع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں تاج بھر دے رہے ہیں کہ پروردگار میں فقیر ہوں اور تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے۔ تو یہاں پر بہت ضروری ہے کہ عمل صالح، عمل نیک انجام دینا بغیر توفیق کے بہت مشکل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک خدا توفیق نہ دے انسان عمل صالح انجام نہیں دے سکتا۔ اور یہی عمل صالح، نیک عمل کرنا، اور جو اس کی روح کو بزرگ کرتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا عمل صالح نہ ہو، عمل آپ کا بہترین نہ ہو، وہ آپ کی روح کے اندر تاثیر نہیں چھوڑتا۔ ویسے انسان عمل کرے جب بھوکا رہ رہا ہے، روزہ بھی ہے، بس ایسی نیت کی بھوکا ہے، باقی کوئی بھی چیز نہیں کر رہا، تو یہ روزہ یقیناً روزہ تو ہے، لیکن یہ روزہ اس کی روح کے اوپر تاثیر نہیں ڈال رہا۔ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وضو میں اس نے دھیان نہ دیا، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہے مگر نماز کے آداب نہیں خیال کر رہا، اور نماز کو بغیر توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کہ شاید نماز تو اس کی قبول خدا نے مطال کر لے، مگر یہ نماز اس کے لیے معراج کا باعث نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے کام جو انسان انجام دیتا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور نیکی کرنا ہے، انفاق کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اپنے اطراف میں واجبات کو ادا کرنا ہے جو اس کے اوپر ڈیوٹی دی گئی ہے۔ تو یہ سارا ایک پیکیج ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کوئی ایک کام کروں تو میں اس کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جاؤں گا، نہیں۔ ہو سکتا ہے عبادت سجدے اچھے ہوں، ہو سکتا ہے انسان گھر میں اچھا نہ ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بہتر نہ ہو، ان کا احترام نہ کرتا ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، اپنے پڑوسیوں ہمسایوں کے ساتھ جہاں کام کرتا ہے ان کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ جو عبادت اس کے کردار کو نہیں بنا سکتی ہے، وہ عبادت کیسے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو سکتی ہے۔ تو یہاں بہت ضروری ہے کہ انسان ہر وقت متوجہ رہے کہ اس کا امام انہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ روایات کی روشنی میں ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ ہمارے اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں، اور جب امام کی خدمت میں اعمال جاتے ہوں گے تو یقیناً ہماری طرح نہیں ہے کوئی چیز جو ظاہر ہو، ظاہر ہے اس عمل کا باطن امام کی خدمت میں جاتا ہے کہ یہ اس کے باطن میں کیا ہے۔
اس کی باطن کے اندر کیا چیزیں ہیں. آیت اللہ تہرانی حسن تہرانی فرماتے ہیں کہ جب وہ ہاشم حداد کی خدمت میں، جو آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے کربلا میں، وہاں جب کچھ عرصے ان کی خدمت میں رہے اور سفر کیا اور کتاب بھی انہوں نے مرتب کی، اس کے اندر بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ روح مجرد کتاب ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جب کہا کہ میں وقت کے امام کی زیارت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، یا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ دنوں بعد آنا، میں تمہیں عمل دوں گا، ایک دستور العمل ہے کہ تم اس کو انجام دینا، 10 دن بعد تمہارے امام سے زیارت ہو جائے گی. کہا پھر میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے ایک عمل دیا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ جب تم ملو گے تم ظاہر میں امام کو ملو گے، ظاہر میں امام کی تمہاری زیارت ہو جائے گی، مگر اس کے بعد تم کیا کہو گے، اس کے بعد تم کیا امام سے مل کر جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے. جبکہ اصل یہ ہے کہ تمہارا باطن جو ہے وہ تم امام کی زیارت کرو، اپنے باطن سے امام سے ملاقات کرو، اور وہ ان کی ولایت ہے. ان کی ولایت کو قبول کرنا، جب انسان ان کی ولایت کو قبول کرتا ہے تو پھر انسان اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے. یہ عمل زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ولایت جب انسان کے وجود میں ہو تو پھر انسان اس پر عمل پیرا رہتا ہے. پھر انسان ظاہری ملاقات کے بجائے باطنی سفر کو طے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر میں بھی امام کو دیکھنا بہت ضروری ہے. خدا کرے کہ جلد سے جلد امام تشریف لائیں اور ہم امام کی زیارت کریں، مگر اصل وہی ہے کہ ہم زیارت کر کر کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے، ہم امام کے ساتھ چلیں گے، ہم امام کی بات پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. اب یہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم زیارت کریں اور امام کو دیکھیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہ ہو. بہتر ہے کہ انسان اپنے باطن کو تیار کرے اس ولایت کو قبول کرنے کے لیے، دنیا کی محبتوں کو، دنیا کے رشتوں کو آہستہ آہستہ اپنے وجود سے ہٹائے اور ان کو دور کرے، تاکہ انسان پاک اور صاف ہو کر اس ولایت کو لمبائیں. کیسے کہ میں سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوگا، میری مغرب کی اذان کا وقت یہاں ہو چکا ہے اور نماز جو ہے وہ قریب ہے. بہت معذرت کہ بہرحال وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے تاخیر ہو گئی آپ کی خدمت میں آتے ہوئے، لیکن انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس علم کے سفر میں کامیابی دے. علم نور ہے، اور علم روایات کی روشنی میں اسی کے دل پہ اترتا ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو، جس کی دل میں خدا کی محبت ہو. کوشش کریں دل کو دنیا کی چیزوں سے دور رکھیں، دنیا کی چیزوں سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس گھر کو صرف اور صرف خدا متعال کے لیے پاک اور پاکیزہ کرے. اس کے لیے بہتر ہے کہ انسان شب زندہ داری کرے، سحر بیداری کرے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، گریہ گزاری کرے، کیونکہ زندگی جتنی بھی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، حسین ہو، یہ بہت محدود ہے، یہ انسان کو کچھ نہیں دے سکتی. اصل جو ہے وہ آخرت ہے، اور اصل ہمارا دارالقرار بھی ہوئی ہے، ہمارا اصل ہدف بھی ہوئی ہے، اور وہاں پر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے جیسے انسان کے عمل بہت کھوکھلے ہیں، بہت ضعیف ہیں، تو اسی امید پر کہ روز قیامت میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، اور یقیناً جو ہے وہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہی انسان کی دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے، ہمارے اعمال سے ہمارے امام قلب کو راضی فرمائے. دنیا کے حالات، فلسطین غزہ کے حالات، پروردگار ان کی حمایت ہو، مظلوموں کو جو ہے وہ نیست اور نابود فرمائے، اسلام کا جو ہے وہ بول بالا اور مسلمانوں کو متحد ہو کر وقت کے امام کے ظہور کی تیاری توفیق عطا ہو. آپ سب کی اور آپ سب کے لیے، آپ سب کی فیملی کے لیے دعا کو پروردگار آپ کو، مولانا صاحب کو کہ جو بہرحال اس مکتب کو چلا رہے ہیں، آپ کے آن لائن دروس میں زحمت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو، اور اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں مددگار ہوں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.